اس ویڈیو کے پہلے حصے میں ہم نے شیعہ فرقے کے وجود میں آنے کے بارے میں بتایا کہ شیعہ فرقے کا وجود کیسے ہوا اور بعد میں یہ فرقہ مزید کتنے فرقوں میں تقسیم ہوا اور اس کی کیا وجوہات تھیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تحفہ اثنا عشریہ میں بالتفصیل اس کا جائزہ لیا ہے۔ شاہ صاحب نے ان 4 فرقوں کی تفصیلات جو بیان کی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ان میں جو پہلا فرقہ شیعہ مخلصین کا ہے، یہ لوگ اصحاب رسول کرام صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کی حق شناسی و ظاہر و باطن کی پاسداری میں باوجود جھگڑوں اور لڑائیوں کے اپنے سینے کو مکر و نفاق سے پاک صاف رکھنے میں جناب امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلے۔ یہ لوگ ہر حیثیت سے اس دھوکے باز شیطان کے شر سے محفوظ و معمول رہے۔ جناب امیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کی مدح سرائی بھی فرمائی۔ دوسرا فرقہ شیعہ تفضیلیہ کا ہے۔ یہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام صحابہ پر فضیلت دیتے تھے، گویا یہ اس ملعون ابن سبا کے ادنا شاگردوں میں سے تھے جنہوں نے عبداللہ بن سبا کے وسوسے کو توڑا سا مان لیا تھا۔ جناب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے حق میں تحدید فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے بارے میں نے سنا کہ مجھ کو شیخین یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر فضیلت دیتا ہے تو اس کو اسی وقت حد افطرا لگاؤں گا۔ تیسرا فرقہ شیعہ سبیہ کا ہے جن کو تبرائیہ بھی کہتے ہیں۔ اس فرقے کے لوگ صحابہ کو ظالم، غاصب بلکہ کافر اور منافق بھی کہنے لگے، تو گویا یہ اس ناپاک عبداللہ بن سبا کے درمیانی درجے کے شاگرد ہوئے، اور ام المؤمنین و طلحہ و زبیر اور حضرت علی کے آپسی فروعی اختلافات ان کے مذہب کے موعد اور ان کے خیالات کے محرک بن گئے، اور چونکہ ان اختلافات کی بنیاد خلیفہ سوئم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی، اسی لیے لا محالہ انہوں نے ان کے بارے میں بھی لعن طعن کی زبان کھولی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خطبوں میں ان کی تحدید کرتے اور ان سے اپنی بیزاری ظاہر کرتے تھے۔ چوتھا فرقہ شیعہ غلا کا ہے۔ یہ اس کے خاص شاگرد اور اس ناپاک ابن سبا کے گہرے دوستوں میں سے تھے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی الوہیت کے قائل ہوئے۔ اب جب مخلصین کی جانب سے ان پر سخت الزامات لگے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ میں الوہیت کے خلاف آثار اور بشریت کے تقاضے موجود ہیں، تو ان میں سے بعض صریحاً الوہیت سے پھر کر صرف اس بات کے قائل رہ گئے کہ روح الہی جناب علی المرتضیٰ کے جسم فانی میں حلول و سرایت ہوئی ہے، جس طرح نصارہ لچھر اور بیہودہ تعویلات کے ذریعے حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا ثابت کرتے ہیں، ایسے ہی ان لوگوں نے حضرت علی کے بعض کلمات کی بیجا تعویلات سے اپنے عقیدے کے موافق بنایا۔ یہ ہے مذہب شیعہ کے پیدا ہونے والے اصل سبب و وجوہات۔ شیعی عقائد و افکار میں جتنا اختلاف نظر آتا ہے، کسی دوسرے فرقے کے عقائد و افکار میں اتنے اختلافات نظر نہیں آتے۔ اس کی بنیادی وجہ شاید یہ ہے کہ جب بھی کسی شیعہ ائمہ میں سے کسی کا انتقال ہوا، اس کے بعد اس گروہ نے ایک نیا عقیدہ ایجاد کر لیا۔ بنا بنی شیعہ فرقے کے اس طرح انگنت فرقے بنے۔ صاحب مروج الذہب المسعودی لکھتے ہیں کہ شیعہ فرقوں کی تعداد 60 تک پہنچتی ہے اور ہر فرقہ دوسرے کی تکفیر کرتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے دیگر مصنفین نے بھی شیعہ فرقوں کی مختلف تعداد لکھی ہے۔ واللہ عالم۔ اس طرح کی مزید تاریخی اور اسلامی واقعات سننے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔